بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ سب حضرات کا یہاں آنے کا. دیکھیں آج جو ہم نے بات کرنی ہے وہ آئینی اور سیاسی تو ہے ہی، لیکن وہ میں سمجھتا ہوں دلخراش بات ہے شرافت کے معیار پہ. اس ملک میں ہر روز یہ لگتا ہے کہ ہم پستی کی کسی نئی گہرائی میں جا کے گرتے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ پرسوں سے ہمارے ایم این اے سعد اللہ بلوچ صاحب پرسوں رات سے لاپتہ ہیں، غائب ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، حوالگی دی، نامعلوم افراد ان کو ڈالوں میں لے کر چلے گئے. اس کے بعد انہیں کسی تھانے میں پیش نہیں کیا گیا، کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. وہ لاپتہ ہیں، وہ غائب ہیں، ہی از اے مسنگ پرسن. لیکن اس سے پہلے جو کچھ ہوا وہ ہماری ہر روایت کو تار تار کرنے کے لیے کافی ہے. ان کے گھر پہ دھاوا بولا گیا، گھر میں موجود خواتین، ان کی اہلیہ، ان کی 16 سالہ بیٹی اور ان کی خالہ، جو بھی ان کو گھر میں خاتون ملی ان کو اٹھا کے لے گئے، نقاب پوش لوگ، اور ان کو مبہوس رکھا گیا. اور یہ کہا گیا کہ جب تک سعد اللہ بلوچ اپنے آپ کو پیش نہیں کرے گا، حوالگی نہیں دے گا، ان خواتین کو نہیں چھوڑا جائے گا. وہ خواتین سہمی ہوئی ہیں، ظاہر ہے ان کے پاس تو اس وقت الفاظ نہیں ہیں. ان کا شوہر، ان کا باپ لاپتہ ہے. لیکن جو گفتگو ہوئی ہے خاندان سے میری، اس میں یہی کہا گیا ہے کہ ان کو مبہوس رکھا گیا ایک مکان میں فیصل آباد کے علاقے میں. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک شخص کے گھر پہ ایسے دھاوا بولا جائے، اس کی بیوی، اس کی جوان بیٹی، اس کی معمر خالہ کو اٹھا کے لے جائیں اور گھنٹوں وہ لاپتہ رہیں، تو اس شخص پہ کیا گزری ہوگی. سعد اللہ بلوچ آئے، ان کو اغوا کیا گیا اور اب وہ غائب ہیں. اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ کل جو آئینی ترمیم یہ پیش کرنا چاہ رہی ہیں بل قومی اسمبلی میں اور اس کے بعد سینٹ میں، اس کے لیے ہمارے لوگوں کو ڈرا دھمکا کے توڑا جائے. اور اس آئینی ترمیم کا مقصد صرف اور صرف کوئی اس بارے میں ابہام نہ رہے جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ملازمت میں قائم رکھنا ہے. جو بھی اس کو رنگ دیا جائے کہ نہیں جی ہمیں تو احساس ہوا کہ ریٹائرمنٹ کی ایج 65 نہیں ہونی چاہیے، 68 ہونی چاہیے، تو یہ تو بڑا معصومانہ ہم ہر ایک کے لیے کر رہے ہیں. کچھ معصومانہ ہر ایک کے لیے نہیں ہو رہا. یا یہ کہا جائے کہ ہم جو میعاد ہے چیف جسٹس کے عہدے کی، اس کو ہم نے اب مناسب سمجھا کہ 3 سال کر دیا جائے، یہ اس لیے نہیں ہو رہا. اس تمام عمل کا مقصد صرف یہی ہے کہ ایک ایسا جج، ایک ایسا چیف جسٹس جس نے فائدہ پہنچایا ہے اس تمام. ہم آپ لوگوں کو روکیں گے. ہم لوگ اپنا احتجاج ایک ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں اور آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس کا بائیکاٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. ایک تو جو علی امین ڈنڈا پور نے صحافیوں کے حوالے سے الفاظ استعمال کیے تھے، اس پہ ان کی جانب سے وضاحت ابھی تک نہیں آئی. آئیے بالکل آئیے. ڈنڈا پور کی جانب سے ہمیں کوئی وضاحت. آپ بیٹھیے ذرا، مجھے آپ بیٹھے نا ذرا. میں کرتا ہوں. اس کے بعد ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عمران خان کی جانب سے تو وضاحت آ گئی، لیکن علی امین ڈنڈا پور نے ابھی بھی اپنے بیان پر نہ معافی مانگی ہے، نہ کوئی وضاحت دی ہے. لیکن آج فراز صاحب نے بھی داؤد صاحب کو بولا، ہمارے یہاں پہ موجود ہیں کیا کہا ہے؟ جیو کے رپورٹر ہیں، ورکر کیا کہا ہے؟ کس کو کہا ہے؟ اس کے بعد کس نے کہا ہے؟ میں نے کہا ہے. آپ نے میرا کہا ہے نا، آپ نے میرا نام کہا. آپ کو کس نے بھیجا؟ میں بالکل میں نے کہا ہے، بالکل کہا ہے. ابھی بھی میں یہی کہتا ہوں. بیٹھیے. اچھا آپ جواب دے سکتے ہیں اس کا؟ جواب آج تو کی دیں. پریس کانفرنس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. یہ ہمارا آج پریس کانفرنس ہم آپ لوگوں کی کور نہیں کریں گے. اچھا آپ جواب اگر ہمیں دینے دیں. سر بالکل جواب ہم آپ کا سنیں گے.
बंद कर दो।